السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا وقطبنا وكريمنا ونظامنا وسراجنا مولانا اشرفنا ونورنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قال غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قدمی ھذہ علی رقبتی کل ولی اللہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا، فرمان غوث اعظم بھی۔ مختصر سا وقت ہے، چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ بڑی شادمانی و مسرت کی بات ہے، عزیز گرامی قدر حافظ محمد کونین رضا اور یہاں کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری عبد القیوم صاحب قبلہ مدجلہ العالی و نورانی، پلس آپ کی محبت یہاں کھینچ لائی۔ میں 30 گھنٹے کا سفر کر کے آپ تک حاضر آیا ہوں۔ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور کافی دور سے شاعر اہل سنت حضرت حافظ و قاری انتخاب علم رضوی صاحب قبلہ مدجلہ العالی، جن کی پیاری آواز آپ سماعت کر رہے تھے۔ ایک خطاب کے بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا، مگر ٹائم نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں حضرت کا کام کر دوں، آپ لوگ سنیں گے؟ ایک بار جی لگا کے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کا مطلع بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کا خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ مطلع پیش کر رہا ہوں کہ تجلیوں کے باب ہے، تجلیوں کے باب ہے، حضور لاجواب ہے۔ ذرا مسکرا کے بولیے، ماحول بنائیے تو ہمیں سفر کا جو ہے احساس نہیں رہے گا۔ اگر ماحول بن جائے، حضرت ملاحظہ فرما لیں کہ تجلیوں کے باب ہے، حضور لاجواب ہے۔ محفل بھی لاجواب ہے کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اگر محبت صحیح معنی میں رکھتے ہیں تو پیشگی بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ تجلیوں کے باب ہے، حضور لاجواب ہے، تجلیوں کے باب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب
وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے. تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب ہے. تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب ہے. وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے. وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے. نمونۂ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو. نمونۂ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو. کہ نمونۂ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو. نہ ان کی ذات پاک ہو. نہ ان کی ذات پاک ہو. خدا کا انتخاب ہے. خدا کا انتخاب ہے حضور لاجواب ہے. خدا کا انتخاب ہے حضور لاجواب ہے. تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب ہے. وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے. آگے سننا چاہ رہے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. کہ بہار خلد جن کی بوئے ناز پر نثار ہے. بہار خلد جن کی بوئے ناز پر نثار ہے. ناز پر نثار ہے. بہار خلد جن کی بوئے ناز پر نثار ہے. بہار خلد جن کی بوئے ناز پر نثار ہے. ہاں ناز پر نثار ہے. ہاں ناز پر نثار ہے. ایسا وہ گلاب ہے. ایسا وہ گلاب ہے. ایسا وہ گلاب ہے حضور لاجواب ہے. ایسا وہ گلاب ہے حضور لاجواب ہے. تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب ہے. وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے. حضرات آپ نے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجائی ہے اور میں نعت مصطفیٰ پڑھ لیا. نعت مصطفیٰ چونکہ آپ نے منقبت کے اشعار سنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آپ نے یہ محفل جو سجائی ہے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجی ہے. یہ ایصال ثواب ہے. آپ بھی نیکیوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں. آپ کے مرحومین بھی بولے نا بولے نا. آخری شعر ملاحظہ فرما لیجئے. ورنہ ہی تو یہ کام کے لیے شورا کو بلایا گیا ہے. میں تو خطابت کے لیے آیا ہوں آپ کے دیار پربہار میں. پہلی بار ہماری آمد اور یہ پہلا اجلاس ہے. اگر محبت قائم رہی تو پھر آگے جو ہے رب جانے کیا ہوگا. سب کی بات میں نہیں کہہ سکتا, رب کہہ سکتا ہے. محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. کہ تجلیوں کے باب ہیں حضور لاجواب ہیں. تجلیوں کے باب ہیں حضور لاجواب ہیں. وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہیں. کہیں رہو ہمیشہ ان کے تذکرے کیا کرو. چاہے مسجد میں ہو, گھر میں ہو, بستر میں ہو, سفر میں ہو, اگر ان کا ذکر کر لیا جائے تو ثواب ہی ثواب ہے. ان کی ذکر کی محفل آپ نے انعقاد کیا ہے. چاہے رسول پاک کی محفل ہو یا رسول پاک کے غلام کی محفل ہو, جو ہمارا اور آپ کا آقا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا ہیں. ان کا دامن اگر ہمیں مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے. ایک بار اور بول دیجئے سبحان اللہ.
کہیں رہو ہمیشہ ان کے تذکرے کیا کرو، کہیں رہو ہمیشہ ان کے تذکرے کیا کرو، ہاں تذکرے کیا کرو، تذکرے کیا کرو، یہ باعث ثواب ہے، یہ باعث ثواب ہے، حضور لاجواب ہے، یہ باعث ثواب ہے، حضور لاجواب ہے، یہ باعث ثواب ہے، حضور لاجواب ہے، تجلیوں کے باب ہے، حضور لاجواب ہے، وہ نور کی کتاب ہے، حضور لاجواب ہے۔ جھوم کے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، بولیے سب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہے، حضرت علامہ مولانا شمشیر عادل صاحب تلوار جیسے فیصلہ کرنے والے، جن کے خطاب نایاب آپ سماعت کر رہے تھے، جھوم رہے تھے، میں بھی جھوم رہا تھا۔ حق تو یہ ہے ہمیں صرف جھوم نہیں رہے تھے بلکہ رسول پاک اور جو غوث پاک کی محفل سجائی گئی ہے وہ بھی جھوم رہے تھے۔ غوث و خواجہ رضا کے دیوانے جب مچلنے لگتے ہیں، غوث و خواجہ رضا بھی جھوم کر اسے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ آپ انہیں سماعت کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آ گیا، وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایک بار اور پیشگی بول دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے اولیاء کرام کو، میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن و ملال نہیں ہے، مگر اللہ کا ولی رب سے ڈرتا ہے، سب کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ایمان میں داخل ہے، خوف ایمان میں داخل ہے۔ جس کے اندر خوف نہیں وہ ایمان والا نہیں، دنیا کا خوف نہیں، دشمن کا خوف نہیں، کسی انسان کے روب و دبدبا کا خوف نہیں، بلکہ خوف اگر ہو تو رب کا خوف ہو۔ جب رب کا خوف دل میں پیوست کر جائے وہ انسان کبھی غلط قدم اٹھا نہیں سکتا ہے۔ ایسے انسان جو رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے جنت اس کا گھر ہوتا ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جب انسان گناہوں کا ارادہ کرے اور رب کا ڈر اس کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور وہ گناہوں سے باز آ جائے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ معلوم پڑ گیا کہ رب سے ڈرنے والا جنت میں گھر بنا لیتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رب کا ڈر اپنے دلوں میں ضرور پیدا کریں گے۔ رب کا ڈر رکھنے والا صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، جھوٹوں کی چغلی، دغا بازی، دھوکہ بازی، رزنی سے باز رہتا ہے۔ آپ نے یہ محفل سجایا ہے، میں آپ کو جو ہے کہنا چاہتا ہوں وہی غوث پاک ہے جن کی سچائی نے سچا راستہ دکھا دیا۔ علماء کرام کی گفتگو سماعت کرتے ہیں، میں کہتا چلوں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اگر غم ہے، خوف ہے تو رب کا ڈر ہے۔ رب کے ڈر دلوں میں پیدا ہو جائے وہی اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ میں بلا تمثیل بتانا چاہ رہا ہوں، غوث پاک کے مقام کو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ان کا مقام وہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج تشریف لے جا رہے ہیں،
عرش کے قریب پہنچے, سدرۃ المنتہا میں جبرائیل امین نے معذوری پیش کر دی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میری کیا مجال ہے آگے بڑھ سکوں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جبرائیل اگر ایک بال کے برابر آگے بڑھا تو ان کے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آگے میں بڑھ نہیں سکتا. آپ کی ذات ہے جو آگے بڑھنے کی سکت و طاقت رکھتی ہے, آپ ہی کی ذات ہے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں نہیں جا سکتا, ورنہ تو میرے نوری پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. میرے نبی کا فرمان ہے, وہاں سے میں آگے کا سفر اکیلا کیا, ہرے رنگ کا رف رف ظاہر ہوا. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہو گیا, 70 حجابات پار کیے. ایک حجابات کی موٹائی 500 برس کے راستے ہیں, ان کے درمیان کے فاصلے بھی 500 برس کے راستے ہیں, یہاں تک کہ عرش کے قریب پہنچ گیا. نبی فرماتے ہیں میں عرش کے قریب پہنچ گیا, دیکھا عرش کی اونچائی ہے. مصطفیٰ توقف فرمائے, رب نے دیکھا میرا نبی آ رہا ہے, توقف کیا ہے. رب نے فرمایا فرشتے, قیامت تک ہونے والی میں نے روح بنا دی ہے. ان میں سے ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے, عبد القادر جیلانی ہے. ان کی روح کو جسمانیت کے ساتھ لے کے آ تاکہ عبد القادر یہاں اپنا کاندھا بڑھا دے, مصطفیٰ کا اس کے کاندھے پہ اپنا مبارک قدم رکھے اور عرش پر آسانی سے چلے آئے, آسانی سے چلے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوئی, فرشتے نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مصطفیٰ کے لیے, مصطفیٰ کی خاطر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسمانیت کے ساتھ حاضر کر دیا. نبی نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے, پیارا نوجوان ہے, چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے. نبی نے اشارہ فرمایا, کس سے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا عرش کے پاس. غوث اعظم کے چہرے کو دیکھا, مصطفیٰ نے فرمایا کون؟ غوث اعظم نے عرض کی حضور میں آپ کی اولاد میں سے ہوں, میں آپ کی اولاد ہوں. اللہ کے حکم سے فرشتے یہاں لے کے آئے ہیں, عرش کی اونچائی ہے. اے میرے نانا جان, اے مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا, عرش پر قدم رکھنے میں دشواری ہوگی, آپ اپنا مبارک قدم میرے کاندھے پہ رکھ لیں اور عرش پر آسانی سے قدم رکھ لیں گے. تو نبی نے قدم رکھنے سے پہلے کیا فرمایا؟ عبد القادر میرا قدم تمہاری گردن پہ, تمہارا قدم تمام اولیاء کی. میں صرف نکات پیش کروں گا, تقریر کرنے کا وقت نہیں. 2-4 گھنٹے اگر مل جائے تو پھر جو ہے بات بن جائے. میں صرف نکات پیش کر کے چلا جاؤں گا. جیسے حضرت علامہ مولانا شمشیر عادل صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے, بڑی تیزی میں گزر گئے, میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آپ سے روانہ ہونے والا ہوں. چاہے کتنی بھی بڑی لمبے سفر کر کے جو ہے آیا ہوں, مگر اس لمبے سفر میں ہمارا ایک جملہ رب قبول کر لے, میرا بولنا آپ کے دلوں میں پیوست ہو اور اثر لائے تو ہمارا آنا کامیاب ہے, ہمارا آنا کامیاب ہے. مگر یاد رکھیے گا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائیں, ہر سال سجائیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آؤں. ارے ہمارے امام و خطیب ہیں, بہت سارے علماء کرام ہیں, مگر ان طریقے کو ہمیشہ انسان کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائے. جیسے ہم جلوس محمدی نکالتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے ماننے والے جلوس غوثیہ بھی نکالتے ہیں, جلوس غوثیہ بھی نکالتے ہیں. میں بلا تمثیل بتانا چاہ رہا ہوں. نبی نے فرمایا اے نوجوان تو کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کی بات سننے کے بعد غوث اعظم نے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں آپ کا نواسا ہوں, میں آپ کا جگر کا ٹکڑا ہوں, آپ کی اولاد میں سے عبد القادر ہوں, اللہ کے حکم سے آیا ہوں. جب یہ سنا مصطفیٰ نے اپنا قدم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ رکھا اور فرمایا جا میرا قدم تیری گردن پہ تو تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اسی لیے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم, والد کا نام جانتے ہیں؟
منبر نور سے اگر نہ بولے تو اچھا، میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اس لیے کبھی ذہن کو حاضر کرنے کے لیے میں ایسا جملہ استعمال کر دیتا ہوں، تکلیف نہیں مانیے گا۔ غوث پاک کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں، ماں کا نام فاطمہ بنت عبداللہ سومیہ۔ وہی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے جنہوں نے 12 برس ایک باتے ہوئے سیب کو کھانے کے عوض میں 12 برس نوکری بھی کی اور فاطمہ بنت عبداللہ سومی سے شادی کی، اس شرط پر 12 برس کی نوکری بھی پوری ہو گئی۔ اب پھر شرط لگا دی گئی، میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی، زبان سے گونگی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے لولی، پاؤں سے لنگڑی، ان سے شادی کرنی پڑے گی۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے سوچا جہاں رب کا حق ہے وہاں بندے کا بھی حق ہے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اگر یہ بندہ مجھے معاف نہ کرے تو رب کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے یہ شرط منظور ہے، شادی ہو گئی۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے شادی کر لی، فاطمہ بنت عبداللہ سومی سے خلوت میں گئے، حجرے میں گئے، کمرے میں گئے، دیکھا آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، زبان سے السلام علیکم میرے سرتاج۔ پھر گونگی میرے قبلہ محترم نے کیسے کہہ دیا؟ معلوم پڑ گیا کہ یہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے دیکھا آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سے چل کے آئی یہ بھی سلامت ہے، سارے اعضاء سلامت ہیں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے دل نے کہا، میرے قبلہ میرا سسر نے کہا ہے کہ کہیں یہ کوئی دوسری لڑکی تو نہیں ہے، کتنا خوف ہے اجنبی عورت سے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست باہر گھبرا کے آئے، قبلہ نے دیکھا، سسر نے دیکھا، کہنے لگے میرے داماد کیوں باہر آ گئے، پریشانی ہے تمہارے چہرے پہ؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے عرض کیا میرے قبلہ آپ نے کہا تھا لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، مگر یہاں تو آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، کان سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، ہاتھ درست ہے، وہ لڑکی شاید نہیں۔ سسر نے کہا میرے داماد ابو صالح تمہیں معلوم نہیں ہے، آنکھوں سے اندھی ہونے کا مطلب یہ ہے میری لڑکی اپنی آنکھ سے کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی، ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں ہوا، پاؤں سے غلط راستے پر چل کے نہیں گئی ہے، اسی لیے لنگڑی، لوہلی، گونگی اور اندھی ہے۔ وہی تمہاری بیوی ہے اور میری بیٹی ہے، 18 سپارے کا حافظہ ہے۔ وہی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں جب عبد القادر پیدا ہوئے میں نے ان کے شانے پر، ان کے کاندھے پر دیکھا قدم رسول کی نشانی موجود ہے، قدم رسول کی نشانی موجود ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ولی کامل ہے، ولی کامل ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں فاطمہ بنت عبداللہ سومی کا بیان ہے کہ جب عبد القادر میرے پیٹ میں تھا ایک مرتبہ مجھے انگور کھانے کی خواہش ہوئی، میں انگور کے درخت کی طرف بڑھی اور خوشے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہی تھی، اتنے میں میرے پیٹ میں اچانک درد ہو گیا، پھر درد جو کافر ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد میں اٹھی، پھر چاہ رہی تھی کہ انگور کو توڑ لیں اور تناول کر لیں، پھر میرے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کئی بار ہونے کے بعد میں انگور کے خوشے سے انگور کا دانہ نہیں کھا پائی۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، زبان میں گویائی آ گئی، اپنی ماں کی بارگاہ میں آئے، اے میری ماں مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ماں کہنے لگی بیٹا کوئی غلطی تو نے نہیں کی ہے، کوئی غلطی تو میری نگاہ میں ہے نہیں، کیسے تم معافی مانگ رہا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے میری ماں جب میں تیرے پیٹ میں تھا تو ایک انگور کے خوشے کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی، وہ انگور کے خوشے میں ایک ناگ چھپا ہوا تھا۔ اے میری ماں میں پیٹ میں رہ کے تیری رہنمائی کر رہا تھا کہ میری ماں انگور کے خوشے میں ہاتھ بڑھا رہی ہے،
अंगूर के दाने को तोड़ेगी, ये नाग मेरी माँ को डस लेगा, मेरी माँ की हलाकत की वजह से मैं भी हलाक हो जाऊंगा। ऐ मेरी माँ, ये रब के हुक्म से मैंने किया था, तेरे पेट में बार बार जो दर्द हो रहा था ना, मैं करवट लेता था, जिसकी वजह से तू बैठ जाती थी और अंगूर नहीं तोड़ी, ताकि तेरी भी जान महफूज रहे, मेरी भी जान महफूज रहे, मेरी भी जान महफूज रहे। ऐ मेरी माँ, मेरी वजह से मैंने करवट लिया था तेरे पेट में, तो कहीं आपको तकलीफ हुई तभी तो बैठ गई। मेरी माँ वही तकलीफ को माफ कर दे। माँ कहने लगी, यह सुनने के बाद खुशी से आंखों में आंसू के कतरे निकल गए। फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह सौमी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में लेती है और प्यार करती है, मेरे लाल, इसमें तकलीफ की क्या बात है, तुमने मेरी जान और अपनी जान की हिफाजत कर ली। ये मादरजाद वली हैं। ये क्या है? मादरजाद वली हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते हैं, पढ़ने के लायक होते हैं, मकतब जाते हैं, बारहा आपने उलमा इकराम से सुना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उस्ताद के पास गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह, नहीं पढ़ते पढ़ो बिस्मिल्लाह, नहीं पढ़ते, पढ़ना शुरू किए, रुकते नहीं, यहां तक कि 18 सिपारे पढ़ लिए। जब उस्ताद ने देखा मेरा ये शागिर्द जो है फटफट 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 जो है पढ़ना शुरू कर दिया है, पढ़ना शुरू किया तो रुकता नहीं, 18 सिपारे पढ़ लिए। उस्ताद हैरत में पूछने लगे, बच्चे तुमने कहां तालीम हासिल की? अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे उस्ताद, मेरी माँ 18 सिपारे का हाफिज़ा है। मेरी माँ सुनते बैठते उठते जागते हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती थी, मैं पेट में रह के उसे याद करके हाफिज़े कुरान बन गया। मैं हाफिज़े कुरान बन गया। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है कि पेट में रह के भी माँ की रहनुमाई कर रहे हैं। मादरजाद वली है जिनका फरमान है, कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह। ऐ लोगों सुन ले, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। सबने इकरार कर लिया, शेख सनानी ने इनकार किया तो गौस ने फरमाया, खंजीर का कदम तो होके रहा। उन्हीं में हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हुसैनी संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब सुने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुकार को, तो कहने लगे, अर्ज करने लगे, ऐ गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं बल्कि तेरा कदम मेरे जिगर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर का ताज भी है, मेरे सर का ताज भी है। जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को सुना, फरमाने लगे, ऐ मोइनुद्दीन, जब तुमने मेरे कदम को सर का ताज बना लिया, जा तू हिंदुस्तान के वलियों का सुल्तान बन गया, हिंदुस्तान के वलियों का सुल्तान बन गया। इसलिए शायर कहता कि गौसे आजम है आला मकाम आपका, गौसे आजम है आला मकाम आपका, मकाम आपका। गौसे आजम है आला मकाम आपका, हाँ मकाम आपका, इसलिए हर वाली है गुलाम आपका, इसलिए हर वाली है गुलाम आपका, इसलिए हर वाली है गुलाम आपका। आपने सुना गौसे पाक के बचपन का जमाना है, क्या है? बचपन का जमाना है, रमजान में पैदा हुए, रोजा रखना शुरू कर दिया, बहुत सारी करामत है। रमजान का महीना है, मुरीदों ने दावत दी, 70 मुरीदों के घर भी पहुंच गए और अपने खानकाहे गौसिया में भी अफ्तार फरमाए।
ہے نا. آپ نے واقعہ سنا, میں واقعہ سنانے کا جو یہ نہیں ہے, مگر میں آپ کو تھوڑی سی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں, شعر سماعت کریں. کہ پل میں 70 مریدوں کے گھر بھی گئے. آپ کے دل کی پکار کو بھی غوث پاک سن رہے ہیں. اگر ایسا یہ عقیدہ ہے تو پھر غوث پاک کی محبت میں بول دیجئے سبحان اللہ, تاکہ نیند کے خمار جو آپ کی آنکھوں میں آ رہی ہے نا وہ ختم ہو جائے. کہ پل میں 70 مریدوں کے گھر بھی گئے, پل میں 70 مریدوں کے گھر بھی گئے, ہاں ہاں گھر بھی گئے, پھر بھی گھر میں ہے اپنے, پھر بھی گھر میں ہے اپنے قیام آپ کا, پھر بھی گھر میں ہے اپنے قیام آپ کا. آپ نے سنا ہے, صرف کرامت کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک مرید جو ہے تاجر, مال تجارت کشتی پر لادے, اچانک دریا میں طوفان آ گیا, ڈوبنے کے قریب تھی, تو ایسے وقت میں کیا پکارا, یا غوث المدد. ایک بار سب بول دیجئے تو, یا غوث ذرا بلند آواز سے, یا غوث المدد. اس نے پکارا, تب کیا دیکھا کہ پانی کی سطح سے ایک غیبی ہاتھ نمودار ہو گیا اور کشتی کو کنارے لگا دیا. اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور ان کا بیٹا شادی کر کے بارات سمیت جو آ رہا تھا, تو دریا میں ان کی کشتی ڈوب گئی کشتی. 12 برس کے بعد بڑھیا غوث پاک کی بارگاہ میں, تو غوث پاک نے اس کشتی کو نکال دی. کہ ڈوبی بارات دریا سے آئی نکل, ڈوبی کشتی دریا سے آئی نکل, ہاں ہاں آئی نکلے, مرحبا سن کے فوراً کلام آپ کا, مرحبا مرحبا سن کے فوراً کلام آپ کا. غوث اعظم ہے اعلیٰ مقام آپ کا, اس لیے ہر والی ہے غلام آپ کا. حضرات ہم سب غوث پاک کے غلام ہیں, غوث و خواجہ رضا کے غلام ہیں. حق تو یہ ہے کہ غوث و خواجہ رضا کے غلام ہیں. وہ غوث اعظم ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا نا. شاعر کیا کہتا ہے کہ بگڑی بھی بنایا ہے بغداد کے آقا نے, قسمت کو چمکایا ہے بغداد کے آقا نے. اختلاف ماہ میں جب, ماں سمجھتے ہیں, ماں کے معنی چاند, اختلاف ماہ میں جب پوچھے ان کی ماں سے سب. ایک مرتبہ رمضان کے متعلق جو اختلاف ہوا, 29 کے چاند کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا, اختلاف ہو گیا. گھروں کا کہنا چاند ہوا, کسی گھروں کا کہنا نہیں ہوا, جھگڑے ہونے لگے, سب لڑنے لگے. چلے غوث پاک کی ماں فاطمہ بنت عبداللہ سومی کی بارگاہ میں, کہنے لگے, عرض کرنے لگے لوگ, اے فاطمہ بنت عبداللہ سومی, تیرا بچہ دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ فاطمہ بنت عبداللہ سومی کہنے لگی, میرا بچہ دودھ نہیں پیا ہے. جھگڑے مٹ گئے نا. دودھ شیر کھار بچہ بھی جھگڑے کو مٹا رہے ہیں اور آپس میں صلح کر رہے ہیں. یہ غوث پاک کی ذات ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ اختلاف ماہ میں جب پوچھے ان کی ماں سے سب, اختلاف ماہ میں جب پوچھے ان کی ماں سے سب, جھگڑے کو مٹایا ہے, جھگڑے کو مٹایا ہے بغداد کے آقا نے, جھگڑے کو مٹایا ہے بغداد کے آقا نے. حضرات اشعار تو بہت سارے ہیں, بس ایک اشعار اور سن لیجئے, اس کے بعد جو 2 باتیں بول کے, چونکہ 10 منٹ کا اعلان کیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں سناؤں, ورنہ نہیں تو میں اختصار بھی کرنا چاہتا ہوں, اختصار بھی کرنا جانتا ہوں. ایک بار محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ.
کہ بولا عیسائی آ کر مردے کو تو زندہ کر. مردے کو زندہ کرنے کی باری آئی. ایک مرتبہ غوث پاک ایک گلی سے جا رہے تھے, دیکھا ایک محمدی ایک عیسائی جھگڑ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اچھے ہیں, عیسائی کہتا ہمارے نبی اچھے ہیں. ماننے کے لیے کوئی کسی کی بات تیار نہیں ہے. غوث پاک کا گزر ہو رہا ہے, پوچھا کیوں جھگڑ رہا ہے. معاملہ نکھر کے سامنے یہ آیا کہ جھگڑ رہے ہیں. محمدی بزرگ کہنے لگے کہ میں کہتا ہوں محمد ہمارے اچھے ہیں, افضل و اعلیٰ ہے, اور یہ عیسائی کہتا کہ میرے نبی افضل و اعلیٰ ہے اس لیے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں, اور محمد کہاں مردے کو زندہ کیا, اس لیے بہتر ہے. تو غوث پاک نے فرمایا میرے نبی کی بات کر رہے ہو, محمد کی بات کر رہے ہو, محمد کا غلام عبد القادر ہے, چلو کس مردے کو زندہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, کس مردے کو زندہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. عیسائی چلے قبرستان میں 100 سال پہلے جو مڑا تھا اس کی طرف اشارہ کیا, اسی کو زندہ کرو. غوث پاک نے فرمایا کس حال میں, جس حال میں اس کی زندگی گزری ہے, کس حال میں, اور مزہ آ گیا. مختصر یہ ہے, غوث پاک نے فرمایا کم باذن اللہ, قبر شک نہیں ہوتی. اب پھر جو ہے فرمایا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, قبر شک نہیں ہوئی. غوث پاک جلال میں آتے فرماتے کم باذن, میرے حکم سے کھڑا ہو جا, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. قبر شک ہو گئی, اور وہ قوال تھا, قوالی گاتا ہوا دب بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا. اسی کا نچوڑ جو ہے شاعر نے کہا ہے کہ بولا عیسائی آ کر مردے کو تو زندہ کر, کہ بولا عیسائی آ کر بولا عیسائی آ کر مردے کو تو زندہ کر, ارے مردے کو جلایا ہے, مردے کو جلایا ہے, بغداد کے آقا نے مردے کو جلایا ہے, بغداد کے آقا نے بگڑی بھی بنایا ہے. اب وہی غوث پاک کی ایک کرامت اور پیش کر دوں. غوث اعظم کا بیان ہے, ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے مزار کی حاضری دی, دیکھا کوئی لائٹ بتی نہیں ہے, سب بلب جو ہے بند ہیں, روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے, اندر جو بڑا اندھیرا ہے. تمام محبین متعلقین عاشقین دیوانین دیکھ رہے ہیں, مرید دیکھ رہا ہے. غوث پاک یا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضری دے دیے ہیں, مگر مزار کے اندر اندھیرا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شہادت والی انگلی, یہ گواہی والی انگلی اٹھا کے ایسے گھما دیا, جو ہی گھمایا, گھمانا تھا, روشنی پھیل گئی, بولیے نا, روشنی پھیل گئی. مریدین کا بیان ہے جب غوث پاک نے انگلی کو گھما دیا, اتنی روشنی پھیل گئی کہ مزار کے اندر اجالا ہی اجالا. اگر ایک بال گرا ہوا ہوتا, راوی کا بیان ہے, ایک سوئی کو ڈال دیتے تو آسانی سے اسے اٹھا لیتے. یہ غوث پاک کی کرامت ہے. بس ایک اور نقطہ پیش کر کے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہو جائیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سارے لوگ حاضر آ گئے جیلان میں. بس یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ غوث پاک یہاں نظر کرم فرما رہے ہیں, اس نظر کرم کے صدقے اللہ تمام اہل ایمان کو صحت کلی عطا فرما دے. ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے, اور کیوں آئے, کس لیے آئے, وجہ یہ تھی, راز یہ تھا کہ جیلان میں ایک بیماری پھیل گئی تھی, چاہے حائضہ کی مثل ہو یا ڈائریا کی مثل ہو. جیسے ابھی کورونا وائرس سے لوگ بڑا گھبراتا ہے نا, اسی طرح کی بیماری جہاں پکڑے نا ایک طرف سے سب کے صاف, محلہ صاف, پریوار صاف, چھوٹے بڑے ایک طرف سے ختم, اسی طرح بیماری پھیل گئی. سارے لوگ سوچنے لگے, اے لوگوں اگر کچھ نہیں کرو گے, کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں
نے مشورہ کیا غوث پاک کی بارگاہ میں، حضور ایک وبا، ایک بیماری پھیل گئی ہے، آپ دعا کر دیں کہ بیماری رفع دفع ہو جائے۔ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ دعا تو بعد کی بات ہے، میرا جو کنواں ہے نا اس کنویں کا پانی پیتا جا، اور میرے چار دیواری کے اندر جو گھاس ہے نا تھوڑا تھوڑا جو ہے اسے توڑ کے منہ میں ڈال کے کھاتا جا، تمام بیماری ختم۔ ایسا ہی ہوا، راوی کا بیان ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی فرمایا، دیوانے آتے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے، تھوڑا تھوڑا تبرک کے طور پر وہ پانی گھر لے کے جاتا اور پانیوں میں ملا کے وہ غسل کرتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی خانقاہ غوثیہ کے چار دیواری کے اندر جو گھاس لمبی چھوٹی تھی، یہاں تک کہ لوگ یوں معلوم کر رہے تھے جیسے ابابیل چیریے نے گھاس کو نوچ لی۔ دیوانے گھاس کو توڑ توڑ کے اپنے دوے کی مثل دوے کے طور پر جو ہے لے کر جانے لگے۔ یہ دیوانوں کی پہچان ہے۔ ان دیوانوں میں آپ بھی ہے ایک دیوانہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل آپ نے انعقاد کی ہے۔ حضرات وقت اب جواب نہیں دیتا، وقت جو ہے اب اجازت نہیں دیتا کہ جو ہے میں آگے بڑھوں، چونکہ اب وقت جو ہے پر گیا، گھڑی کی سوئی جو ہے رکنے کی تو نہیں ہے نا۔ یہ تو غوث پاک کا ذکر جو رات بھر سنتے رہیں مگر باتیں ختم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا کہ انصار اللہ قادری رضوی جو دھسمل بہار سے آیا ہے آپ کی محبت میں، تو پھر دوبارہ کبھی موقع مل جائے تو جو ہے بھرپور سنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ چند جملے کے ساتھ میں جو ہے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ سب مل کے پڑھ لیجئے توبہ استغفار، چونکہ بولنے میں سننے میں قصدن سہون کوئی غلطی ہوئی ہو ان کی تلافی کے لیے لاسٹ میں پڑھ لینا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، جو بے چینی ہے غوث اعظم مٹا دے ان دیوانوں کی۔ بولی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔